بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اس راہ پر لوٹے اور اس پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں، یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا۔ حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ، خدا تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریعی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا تو وہ حضرت خضر کو پہچانتے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر سے کہنے لگے کشتی والے نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، اور یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ کی بھول کی وجہ سے تھا۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا، فرمانے لگے کہ پھر ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت برا کیا آپ نے۔ حضرت خضر نے کہا میں تم سے شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح کے قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر ایک مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی، اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر حضرت خضر کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کی کوئی جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان تینوں معاملات کی حقائق کا سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ موسیٰ اور حضرت خضر کی جدائی ہونے لگی تو حضرت خضر نے کہا ان واقعات کی حقیقت تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ جو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، وہ جس طرح بڑھ رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔
لڑکی کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کی اذیت پہنچائے گا، پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے ایک بیٹی دی جن کے نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے، اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گھڑا ہوا ہے، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں، یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت موسیٰ ان کاموں کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور حضرت خضر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے۔ کار جدائی کی نوبت آ گئی۔ یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔